اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انه ناج منہما اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے رفیقوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ میں سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ گزشتہ درسوں کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور سورہ بھی یوسف یہی ہے، اور یہ پوری سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کو جب جیل میں عزیز مصر نے ڈال دیا تو ان سے پہلے اور بھی بہت پرانے قیدی ساتھی ملے، تو انہی میں سے دو نے اپنا خواب بتایا کہ اے یوسف تو سچا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتلا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر جو بتلاؤں گا تو میں سچا بتاؤں گا، اور تم جس کے پاس جاتے ہو، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، اس کی خواب کی تعبیر تو غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے میں جو بتاؤں گا تو وہ یقینی علم پر مبنی ہوگی، یعنی وہ تعبیر جو ہے علمی ہوگی۔ اسی کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر کیا بتایا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیا، توحید کا درس دیا، توحید کا واعظ و نصیحت کیا، اور توحید کا واعظ و نصیحت کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ کیا خواب کی تعبیر ہے؟ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی۔ اب خواب کی تعبیر کیا بتلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ایک وہ شخص تھا جو شراب پلائے گا، کس کو؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ کون ہے؟ عزیز مصر، یہ بادشاہ ہے، تو عزیز مصر کو شراب پلائے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرے شخص کا خواب کی تعبیر یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں روٹیاں اٹھائے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو یہ پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ایک خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا۔ یعنی
تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثابت ہے، اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے لا محالہ واقع ہو کر رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نام نہیں لیا کہ کس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور کون اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، متعین نہیں کیا۔ اگر متعین کر دیتا تو متعین نہیں کی، تعین نہیں کی، تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم اور رنجیدہ اور حزن میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ کون مرے گا، کس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، صرف یہ کہا کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مقرر کیا جائے گا، اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بتلا دی، تو یہ جو میں نے تعبیر بتلائی ہے یہ ہو کر رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، اور جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا، اگر آپ خواب رات میں دیکھتے ہیں اور کوئی غلط الٹا خواب دیکھتے ہیں یا کوئی خراب خواب دیکھتے ہیں تو کسی کے سامنے بیان مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ بیان کیجئے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے بضعہ۔ بضعہ کہتے کس کو ہے؟ بضعہ عربی میں کہتے ہیں، عربی میں 1 سے جو 9 تک عدد ہے، تعداد ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ جو 1 سے 9 تک عدد ہے، گنتی ہے، اس گنتی کو عربی میں بضعہ کہا جاتا ہے۔ بضعہ کہا جاتا ہے، بضعہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ 3 سے لے کر کے 9 تک یہ بضعہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 سال رہا، اور بعض کے نزدیک 12 سال، بعض کے نزدیک 14 سال قید خانے میں رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے، یہ اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 7 سال رہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 12 سال رہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 14 سال رہے۔ بہرحال جتنے بھی سال رہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں اور ان دونوں ساتھیوں کے خواب کی تعبیر کو بتلا دیا۔ اب وہ خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور